میں تو بنگال کے امام صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اسی کی ضرورت تھی. ہمیں بتانا پڑے گا اس ملک میں کہ تمہارے بغیر ہم نہیں رہ سکتے اور ہمارے بغیر تم نہیں رہ سکتے. قطعاً بالکل طے کر لیں کہ جو قربانی پہ جو پیسے خرچ کیے ہیں انہوں نے، وہ پیسے اگر یہاں نہ خرچ کر کے ان غریبوں کو بانٹ دیں، اللہ دیکھنے والا ہے، ہم اس پہ صدقہ کر دیں اور اپنے رب کو بتا دیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم کو اجازت نہیں ہے. گائے کوئی کھاتا نہیں ہے. اب آپ بھینسوں کو چھوڑ دیجئے، پھر دیکھیے ان کا تماشا. حقیقت زمینی یہ ہے کہ پولیس والے قربانیاں کرواتے ہیں، گائے بھجواتے ہیں، پیسے کھا لیتے ہیں، آمدنی کراتے ہیں. بھئی گائے کے لیے تو ہم سب آج سے نہیں، بہت زمانے سے جو سنجیدہ مسلمان ہیں کوئی گائے کا گوشت نہیں کھاتے. مجھے بھی نہیں معلوم گائے گوشت کیا ہوتا. اتنی عمر میری ہو گئی، میں نے کبھی گائے گوشت نہیں کھایا. سرکار گوا میں تو کہتی ہے کہ گائے کا گوشت پرووائڈ کریں گے. نارتھ ایسٹ میں جب الیکشن ہوتا ہے تو کہتے ہیں گائے کا گوشت اور سستا کریں گے. ڈھکوسلا کرتے ہیں یہ لوگ. یہاں الیکشن جیتتے ہیں گائے کے نام سے اور وہاں گائے کو پہنچاتے ہیں جس نے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے پڑاخے اڑا دیے ہیں. اور صرف اس لیے اڑا دیے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ آواز جا نہیں رہی ہے، ہائی کورٹ سن نہیں رہا ہے، دیکھ نہیں رہا ہے. اگر کوئی آرڈر پاس کرتا ہے تو اس پہ عمل بھی نہیں ہوتا. اور جس دن سے بنگال کی سرکار بدلی اس دن سے بلڈوزر وہاں چل گئے. کیا سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ سنگیان لیتا؟ لیکن وہ نہیں لیں گے سنگیان. تو تم ہٹ جاؤ ایک الیکشن سے بھی. پھر دیکھو اس ملک میں لڑائی جب ہوگی تو روزی روٹی پہ ہوگی. کون سا ایسا کارنامہ ہے جو مودی اور یوگی اور شاہ دکھائیں گے کہ ہم نے 12 سال میں کیا کر کے دیا ہے؟ بنگال میں سویندو ادھیکاری کی سرکار بننے کے بعد بقرعید کو لے کر ایک سرکولر جاری کیا گیا جس میں گائے کے ذبیحہ پر پابندی لگانے کی بات کہی گئی. اس کے بعد کلکتہ کی جامع مسجد کے امام کے ذریعے یہ اعلان کیا گیا کہ مسلمان اس بار گائے تو چھوڑ دیجئے، بھینس کی بھی قربانی نہ کریں، صرف بکرا خریدیں. اور اس کی وجہ جو انہوں نے بتائی وہ یہ کہ بکرے کا جو پالن ہے وہ زیادہ تر مسلمان کرتے ہیں، مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیے. جب سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ قربانی مت کیجئے تو اس کو پوری طرح سے اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا، اگر قربانی کی گائے کی تو پھر جیل جا سکتے ہیں، اس لیے اس سے بچا جائے. اور اس کا اثر یہ ہوا کہ بنگال کی پوری جتنی بھی منڈیاں ہیں جانوروں کی وہ سنسان پڑی ہوئی ہیں. کوئی گائے تو چھوڑ دیجئے، بھینس بھی خریدنے کو تیار نہیں ہے. خود والنٹری مسلمان مارکیٹ میں آ کر کے، بازاروں میں آ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان گائے یا بھینس نہیں خریدے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو کسان ہے، جو ویپاری ہے، وہ پوری طرح سے بھکمری کے پر پہنچ چکا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری طرح سے برباد ہو جائیں گے. یہ تمام مناظر دیکھنے کے بعد ہندوستان کے تمام مسلمان اب یہ مانگ کرنے لگے ہیں کہ پورے دیش میں پوری طرح سے گائے پر پابندی لگائی جائے اور اس کو راشٹریہ پشو گھوشت کیا جائے، اس کا ایکسپورٹ بھی بند کیا جائے. کیا کہنا چاہیں گے ادیب صاحب؟ میں تو بنگال کے امام صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اسی کی ضرورت تھی. ہمیں بتانا پڑے گا اس ملک میں کہ تمہارے بغیر ہم نہیں رہ سکتے اور ہمارے بغیر تم نہیں رہ سکتے. یہ جو ڈھکوسلا تم نے بنایا ہے، نفرت کی جو چنگاری پھیلائی ہے، اس کی سزا اس ملک کو دینا چاہیے ان لوگوں کو. میں تو بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے. قطعاً بالکل طے کر لیں کہ جو قربانی پہ جو پیسے خرچ کیے ہیں انہوں نے، وہ پیسے اگر یہاں نہ خرچ کر کے ان غریبوں کو بانٹ دیں، اللہ دیکھنے والا ہے، ہم اس پہ صدقہ کر دیں اور اپنے رب کو بتا دیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم کو اجازت نہیں ہے. اور پھر دیکھیے اس ملک میں کیا ہوتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ پہلا قدم ہے، یہ سگنل ہے مسلمانوں کو سمجھنے کا. ان چیزوں پہ عمل کریے اور میں مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ
جو بنگال میں یہ کر رہے ہیں. اور وہ جو ادھکاری ہے جو اس وقت چیف منسٹر بنا ہے یہ بھی ایک المیہ ہے. یہ جتنے ڈھکوسلے کر کے مختلف پارٹیوں سے گئے ہیں اور بی جے پی کی قیادت سنبھالی ہے, چاہے وہ آسام کا چیف منسٹر ہو, چاہے بنگال کا چیف منسٹر ہو, چاہے یو پی کا چیف منسٹر ہو, یہ اپنے کو آر ایس ایس کا سے بڑا کٹر ہندو بنانے کی کوشش میں جو سارے قوانین توڑ دیے, جس نے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے پڑاخے اڑا دیے, اور صرف اس لیے اڑا دیے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ آواز جا نہیں رہی ہے, ہائی کورٹ سن نہیں رہا ہے, دیکھ نہیں رہا ہے. اگر کوئی آرڈر پاس کرتا ہے تو اس پہ عمل بھی نہیں ہوتا, اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کنٹمپٹ آف کورٹ ان کے اوپر چلائیں. ایک آرڈر انہوں نے پاس کر دیا تھا کہ بلڈوز نہیں کر سکتے ہیں آپ بغیر کسی قانونی مصاب کے, آپ سزا آپ نہیں دے سکتے ہیں, عدالت دے سکتی ہے. روز بلڈوز چل رہے ہیں, اور جس دن سے بنگال کی سرکار بدلی اس دن سے بلڈوزر وہاں چل گئے. کیا سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ سنجان لیتا؟ لیکن وہ نہیں لیں گے سنجان. اس لیے یہ جو غنڈہ گردی انہوں نے پھیلائی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک قربانی مانگ رہا ہے ہماری قوم. اور میں تو ایک قدم اور آگے جا کے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بار بار اعلان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے سامان مت خریدو اور اپنی دکانوں کے آگے نام لکھو جسے پہچانا جا سکے کہ وہ اس دکان پہ نہ جائیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ پہلا قدم ہے جو مسلمانوں نے کیا ہے, اور ایک وقت آئے گا شکیل صاحب جو میں دیوانوں کی طرح کہتا ہوں کہ اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز مل کے لڑنے کو تیار نہیں ہیں تو کم سے کم ایک الیکشن سے اپنے کو ہٹا لو. تم کیٹلسٹ ہو, تم جوڑتے ہو ان لوگوں کو. جو بیچارے سیکولر ہندو ہیں وہ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں, کیونکہ جب یہ آتا ہے کہ صاحب میاں جو ہے یہ باعث ہے اس ملک کی بربادی کا اور سارے نقصانات کا, انہوں نے ہم کو ایک ویلن کی طرح پیش کر دیا ہے, اور وہی لوگ جیتتے ہیں جو ہم پہ ستم ڈھاتے ہیں. تو تم ہٹ جاؤ ایک الیکشن سے بھی, پھر دیکھو اس ملک میں لڑائی جب ہوگی تو روزی روٹی پہ ہوگی. کون سا ایسا کارنامہ ہے جو مودی اور یوگی اور شاہ دکھائیں گے کہ ہم نے 12 سال میں کیا کر کے دیا ہے؟ کوئی انسٹیٹیوٹ بنایا, کوئی کالج بنایا, کوئی ریسرچ سینٹر بنایا, کوئی کام بھی اگر کیا ہو سوائے اس کے کہ میاں کو سزا دینی ہے تو جیت جاؤ, ہٹ جاؤ ایک الیکشن سے بھی. لطیف صاحب, جس طرح سے گائے کی بات آ رہی ہے تو بار بار مانگ کی جاتی ہے, مسلمان بڑی سنکھیا میں یہ مانگ کر رہے ہیں کہ اس کو راشٹریہ پشو گھوشت کیجیے, پوری طرح سے پابندی لگائیے. جو بڑے بڑے ایکسپورٹرز ہیں زیادہ تر اس میں جین غیر مسلم ہیں جو گائے کا گوشت ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اس کو بند کیا جانا چاہیے. یہ ڈھکوسلا کیوں کہ صرف مسلمان جو ہے وہ گائے نہیں کھائیں گے؟ بھئی گائے کے لیے تو ہم سب آج سے نہیں, بہت زمانے سے جو سنجیدہ مسلمان ہیں کوئی گائے کا گوشت نہیں کھاتے. مجھے بھی نہیں معلوم گائے گوشت کیا ہوتا ہے. اتنی عمر میری ہو گئی میں نے کبھی گائے گوشت نہیں کھایا. لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ سرکار گوا میں تو کہتی ہے کہ گائے کا گوشت پرووائڈ کریں گے, نارتھ ایسٹ میں جب الیکشن ہوتا ہے تو کہتے ہیں گائے کا گوشت اور سستا کریں گے. ڈھکوسلا کرتے ہیں یہ لوگ. یہاں الیکشن جیتتے ہیں گائے کے نام سے اور وہاں گائے کو پہنچاتے ہیں. تو یہ سب جو نوٹنکی یہ کر رہے ہیں, گائے تو گائے, بھینس کو بھی چھوڑ دیجئے, اس کا بھی یہی حشر ہوگا. کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں گائے کیوں ختم ہو رہی ہیں؟ کیونکہ گائے کوئی کھاتا نہیں ہے. اب آپ بھینسوں کو چھوڑ دیجئے, پھر دیکھیے ان کا تماشا. ہندوستان کا سب سے بڑا جو ایک ٹریڈ ہے, ایک سینٹر ہے, وہ میٹ ایکسپورٹ ہے, اور اسی سے یہ کماتے ہیں اور لائسنسز دیتے ہیں. اور یہ کون کرتا ہے؟ اس کی جو سب سے بڑی کمپنیاں ہیں وہ انہی کے پاس ہیں. لیکن الزام اور مجرم ہم ہیں. یہ سمجھداری کا اقدام ہے
اور اس میں جو روشنی دکھائی ہے کلکتے کے لوگوں نے، یہ پورے ہندوستان میں پھیلنی چاہیے، اور اس بقرعید میں تجربہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ کسان 99% غیر مسلم ہے، اس کی روزی روٹی اسی سے چلتی ہے۔ مودی نے سب کی روٹیاں چھین لی ہیں، ان کی روزی روٹی بھی چھین لے، تب احساس ہوگا کہ نفرت سے ملک نہیں چلتا۔ تو بنگال کا مسلمان یہی تو کہہ رہا ہے، جب ہندو ویپاری وہاں پر پہنچ رہا ہے کہ ووٹ تو تم نے مودی کو دیا ہے، لائے مودی کو، اب اس نے پابندی لگا دی، گائے تمہاری ماتا ہے، پھر کیوں بیچنے لا رہے ہو اس کو؟ اس طرح کے شارٹس آ رہے ہیں کہ زہر کی شیشے لے کر کے پہنچ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اگر ہمیں اجازت نہیں دی گئی بیچنے کی تو ہم مر جائیں گے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں 9 لاکھ روپے میں نے قرضہ لیا تھا گائے کے لیے، عام دنوں میں جو 25,000 کی گائے ہے بقرعید پہ 1 لاکھ کی بکتی ہے۔ بہت بڑا نقصان ہوگا ان لوگوں کو بیچاروں کو، لیکن یہ فیصلہ کرنا ہی تھا، مسلمان کو کرنا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہاں تک مجھے یہ پتہ لگا کہ صاحب رامپور میں گائے ہوتی ہے۔ ایک صاحب مجھے ملے، میں نے کہا بھائی گائے کیوں کھاتے ہو، کیا ضروری ہے؟ اللہ نے تمہیں گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن فرض تو نہیں کیا ہے نا۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ دین کا میں کہا گیا ہے کہ کسی کے دل کو تکلیف نہ دو۔ تمہارے اگر گائے کھانے سے کسی تمہارے ساتھی کو، تمہارے محلے والے کو، یا کسی ایسے ساتھی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس سے الگ ہٹ جاؤ۔ یہ علماء کرام کا فیصلہ بھی ہے، اور اللہ نے اس کی حکم بھی دیا ہے کہ کسی کے دل آزاری مت کرو۔ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ صاحب ہم کو تو پولیس والے کہتے ہیں کرو، کیونکہ ہر گائے پہ وہ پیسے لیتے ہیں۔ حقیقت زمینی یہ ہے کہ پولیس والے قربانیاں کرواتے ہیں، گائے بھجواتے ہیں، پیسے کر لیتے ہیں، آمدنی کراتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت۔ وہ جو ہندو سنگٹھن ہے وہ پورا آرگنائز کام کر رہے ہیں اس کو جی، لے کر۔ اور یہ جو سنگٹھن جو آپ کا ہے، جو گاؤ رکشک کے نام سے چلتے ہیں، یہ گاؤ رکشک والے یہ پیسے کمانے کے لیے ریڈ کرتے ہیں، اور جب پیسہ نہیں ملتا ہے تو مارتے ہیں، اور پھر وہ پولیس تھانے مار پیٹ کے تھانے لے جاتے ہیں، اور وہاں لوٹ مار کرتے ہیں۔ اور آپ سے میں کیا عرض کروں، آپ اگر یورپ جائیں گے، امریکہ جائیں گے، تو یہی لوگ مجھے سب سے زیادہ، یعنی میں خود ایک تجربہ آپ کو بتاؤں، میں ایک کانفرنس میں گیا تھا، اور کیونکہ میں نے کبھی اس کا گوشت کھایا نہیں تھا، میرے بچپن میں میرے گھر میں یہ کہا گیا تھا کہ بھائی گائے کھانے سے ہمارے ہندو بھائی کو تکلیف ہوتی ہے، تو میرے گھر میں کبھی کسی نے نہیں کھایا، زندگی بھر نہیں کھایا۔ لیکن میرے ہی ساتھی وہاں اسٹیک کھا رہے تھے، اور جو یہاں گو رکشک ہیں۔ تو یہ دوغلا پن جو ہے، یہ اس کی سزا اب مجبوراً مسلمانوں کو دینی چاہیے۔ اور آپ کے چینل کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، اس سال بڑے جانور کی قربانی نہ کرو، چھوڑ دو ان کو، اور جو پیسے تمہارے پاس ہوں تو غریب محتاج کی خدمت میں ڈال دو، ان کو عید منانے دو، ان کے لیے پیسے خرچ کرو۔ جانور بھی بڑا مہنگا ملتا ہے، 10-15 ہزار 20 ہزار کا تو جانور ہوتا ہی ہوگا میرے خیال سے بڑا، وہ دے دو سب کو، غریبوں کو بانٹ دو۔ پھر مودی صاحب سے پوچھنا کہ جب جانور کٹے گا نہیں تو ایکسپورٹ کیا کرو گے؟ جو ڈالر کما کے لاتے ہو اور ہم پہ گولی چلاتے ہو، وہ بند ہوگا۔ یہ سب چیزیں ہم کو سوچنی پڑیں گی اور سوچ کے کرنی پڑیں گی۔ جو سگنل بنگال میں ملا ہے اس کو پورے ہندوستان میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔